Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس قدر دنیا میں اختیارات بڑھتے ہیں، جس قدر لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے، اسی قدر ان کے اخراجات بڑھتے ہیں، بلکہ میکسیمم لوگوں کے اخراجات آمدن سے زیادہ ہیں۔ اور یہ کوئی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی تنخواہ 20 ہے تو اخراجات 30 ہیں، اگر اس کی 3 لاکھ آمدن ہے تو اخراجات 4 لاکھ ہیں۔ وہ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ ان کی آمدنی کم تھی تو اور زیادہ بڑھ گئی تب بھی آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے، آپ کی جو رہنے کے انداز ہیں، آپ کا جو معیار زندگی ہے، اس میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کا جو خرچ کرنے کا قاعدہ ضابطہ ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ خرچہ، اور ان کا یہ تھا کہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور اپنی حالت وہی کی وہی رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہائش گاہ تھی اس کی کیا صورتحال تھی؟ ہمارے ہاں زیادہ اخراجات وہ رہائش گاہ پر ہی لگتے ہیں۔ کچن کا خرچہ اتنا نہیں ہوتا، کپڑوں کا اتنا نہیں ہوتا، زیادہ مکان پر ہی لگتے ہیں، اور ہم نت نئے ڈیزائن اور نت نئی ٹائلیں اور نت نئی ایلوکیشن کیا بولتے ہیں ایلیویشن، سائیڈ ایلیویشن، فرنٹ ایلیویشن، یہ ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو، مسلمان کو، اپنے تمام نفقات اور اخراجات میں اجر ملتا ہے سوائے مٹی کے۔ جو اس نے مکان سازی پر لگا دیا اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ باقی سارے اخراجات جو بیوی بچوں پہ کرتا ہے، اپنی ذات پر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا گھر بنایا۔ جب آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے، تو اس وقت قبلہ جو تھا وہ کعبہ نہیں تھا، بلکہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو اس حساب سے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے ایک گھر بنایا تھا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا، اور اس کے ساتھ ایک اور گھر بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن قریب تھی، تو آپ نے ان کا گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گھر ہیں وہ جیسے جیسے شادیاں بڑھتی گئیں گھر بڑھتے گئے، اور وہ کیا تھے کہ ایک کمرہ اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کو چھڑیوں کی دیوار کے ساتھ بنایا گیا تھا اور پردہ لٹکایا گیا ہوتا تھا، اور جو کمرہ تھا اس کو لکڑی کا دروازہ بھی ثابت ہے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی ملنے آتے تو آپ اپنے باہر والے صحن میں جو چھوٹا سا تھا اس میں بیٹھ جاتے، تو اندر میں ہوتی تو میں دروازے کے وہ جو تختیوں کے درمیان میں تھوڑی خالی جگہ ہوتی، وہاں سے دیکھتی رہتی کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ مجھے آپ کی بڑی فکر رہتی تھی۔ تو یہودی آئے، کہنے لگے السلام علیکم، نعوذ باللہ، السلام کا معنی ہوتا ہے آپ پر ہلاکت ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بولیں علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت بھی ہو، رب کی پھٹکار بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، بس سلام نہیں کہا۔ تو بعد میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے ان کو، جو انہوں نے میرے لیے کہا، میں نے وہی ان پر کر دیا، اور ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی، میری ان کے بارے میں ہو جائے گی، تو پھر آپ نے جو لعنت کا اضافہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تو مقصد بات کا یہ کہ نرمی اختیار کریں، سختی نہ کریں، اضافہ نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو اس میں دروازے کا تذکرہ آتا ہے، تو دروازہ تھا، آپ کا جو بستر مبارک تھا حشوہ لیفن، وہ پہلے تو بات یہ کہ چٹائی تھی کھجوروں کی، اور آپ کا جو بستر مبارک تھا وہ تو چٹائی تھی کھجوروں کی، اور جو آپ کا تکیہ تھا وہ
چمڑے کا تھا اور اس کے اندر بھی کھجور کے پتے ہی بھرے ہوئے تھے۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے قمیص مبارک اتاری ہوئی تھی اور آپ کے جو قمیص مبارک اتار کر لیٹے ہوئے تھے اکیلے، تو کھجور کے پتوں نے آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے جسم پر وہی پرنٹ کیا ہوا تھا، وہی چھاپا بنا ہوا تھا آپ کے جسم پر مبارک پر، اور بستر نہیں ہوتا تھا اوپر، اور تکیہ جو تھا وہ ایک تھا، وہ بھی چمڑے کا، اور اس میں بھی یہی ہوتی تھی چیزیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے عرض کیا کہ میں کوئی رات آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ ایک ہی تکیہ تھا، اس کی چوڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا وہ لیٹ گئیں، اور اس کی لمبائی میں وہ لیٹ گئیں، چوڑائی میں اسی تکیے پر میں نے سر رکھ لیا، اسی تکیے پر میں نے سر رکھ لیا۔ تو اس طریقے سے ہم وہاں لیٹ گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بستر تھا اور تکیہ اس طریقے سے تھا، اور لمبا چوڑا کتنا تھا کمرہ، اس کی دلیل بھی ایک حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح بخاری میں ہی، کہ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، تو جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ تھوڑا سا مجھے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیتے، مطلب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو ہاتھ لگا کر تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تو آپ سجدے کر لیتے، اور جب آپ دوبارہ قیام میں جاتے اور قیام لمبا ہوتا تھا تو میں پھر اپنی ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ گھر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں آپ کے گھر میں، جو دیکھتے ہیں کہ یہ چٹائی ہے اور یہ ایک تکیہ ہے، اور ایک کونے میں تھوڑا سا ایک بکری کے چمڑے کو رنگ لگا کر رکھا ہوا ہے، اور ایک کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کل معلومتا ہے، جو فرنیچر ہے، فرنشڈ ہے، وہ یہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے تو رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت بس آپ دعا کریں، ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعتیں کر دے۔ تو کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ زندگی کیسی سادہ ہے آپ کی کہ ایسی چٹائی ہے، بستر بھی نہیں ہے، اور جناب تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کیسر و کسریٰ ہے، یہ رب کے باغی، ان کے پاس بہاروں میں تو قدرتی باغ اور پھول ہوتے ہیں، اور خزاؤں میں وہ سونے کے پودے اور ہیروں کے پھول اس پر لگے ہوئے ہیں جس میں وہ سیر کرتے ہیں۔ تو آپ کی جو زندگی اس طرح گزر رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فی شک انت ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیا کوئی ایمان ڈھل مل ہو گیا، شک میں آ گئے ہو کیا؟ کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتہم الدنیا، جن کی بات کر رہے ہو ان کی دنیا کے اچھے کام، ریلیف کے کام، نیک کام، ان کا اجر اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا، اور اس بات پر آپ خوش نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ختم ہو جانے والی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو گھر میں چیزیں تھیں وہ یہ والی، اور گھر کتنا اونچا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امہات المومنین کے گھروں میں گیا، تو میں نے اوپر ہاتھ لگایا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ رہا تھا۔ کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی تھی، بارش سے روکتی تھی، لیکن اتنی قریب تھی کہ وہ آپ کا ان کا ہاتھ، میرا ہاتھ کہتے ہیں، لگ رہا تھا۔ تو چھوٹا، بہت بڑا کمرہ نہیں، اور باہر چھوٹا سا صحن، تو کمرہ جو تھا وہ مٹی کے ساتھ بنا اور ساتھ اس کے دروازہ لگا ہوتا تھا، اور جو باہر صحن تھا اس کے چاروں طرف بار ٹائپ خشک لکڑیاں لگا کر گزرنے کی جگہ پر پردہ لٹکایا گیا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا لیونگ اسٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر عورت، ہر بیوی کے پاس اپنا کھانے کا اور اپنا
کچن ٹائپ کوئی سسٹم کوئی آگ جلانے کا ہوتا تھا الگ الگ سب کا، یہ نہیں کہ سب ایک کچن پر ہوں اور ایک گھر میں اکٹھی ہوں، ان کے بہرحال پارٹیشنیں چلتی تھیں۔ یہ طریقہ تھا صحابیات کا، امہات المومنین کا رہنے کا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ آپ ہماری تھوڑا مدد کریں اور تھوڑا ہاتھ کھولیں، مٹھی کھولیں اور تھوڑا ہمارے اخراجات زیادہ کریں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ دنیا کا اگر اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے تو پھر یہ گھر نہیں ملے گا، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور اگر آخرت چاہیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے ہے تو پھر یاد رکھو وہی فاقہ مستی چلے گی اور وہی سٹائل چلے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اسی پر رضامندی کا اظہار کیا اور کسی قسم کا کوئی مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ گھروں میں رہ کر، دنیا گزار کر، اتنا علاقہ فتح کر کے اسلام کو غالب کر کے چلے گئے۔ انہی گھروں میں وہی نازل ہوتی تھی، وہی دارالامارت تھا، دارالخلافہ تھا، اور وہیں سے فیصلے صادر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ گھر گرانے پڑے، تو رونے لگ گئے، کہنے لگے کاش یہ مجبوری نہ ہوتی اور ہم کبھی بھی ان گھروں کو نہ گراتے اور دنیا دیکھتی کہ دونوں جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کس اسٹائل کے ساتھ گزاری ہے۔ تو دعوے تو لوگوں کے بہت ہیں، لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پیسہ آ رہا ہونا تو پھر ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی لیول کا ذمہ دار ہے حکومت کا، گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر ہے یا اعظم ہے یا چھوٹا ہے، کوئی جج ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ہو تو ضرور مکانوں پہ لگاتا ہے۔ اچھا مکان، یہ سب کی تمنا ہوتی ہے، وسیع مکان، بڑا مکان۔ اور جو ہمارے جیسے طالب علم ہیں، اگر ان کا بھی بس چلے اور ان کے ہاتھ میں بھی کوئی فنڈ ہو اور وہ اس کو استعمال کی اجازت ہو تو بہت مشکل ہے کہ اپنا ہاتھ روکیں۔ بڑھتے بڑھتے لیونگ اسٹائل، سٹیٹس مینٹین، وہ کسی طریقے سے بھی ہو، میری رہائش بڑی باوقار ہونی چاہیے اور بڑی بڑھیا ہونی چاہیے، اسی میں مقابلہ چل رہا ہے۔ اور یہ والی سیرت کا پہلو نظر نہیں آتا کہ کسی نے پورا کیا ہو۔ سابقین الاولین میں کچھ ہوگا، لیکن آج تو بہت خال خال ہے، شاید افغانستان میں یا ادھر کے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہو، ورنہ نظر یہی آتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اس میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرنیچر اس طرح کا ہو، چھت اس طرح کی ہو، اور جناب فال سیلنگ اس طرح کی ہو، ٹائل وہاں سے آنی چاہیے، اور جناب ایلیویشن یہ والا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنا ذاتی مال ہو یا لوگوں کا مال ہو، حکومت ہو اور لوگوں کے مال ہوں، ہر لحاظ سے ہمیں اللہ نے پوچھنا ہے، ذاتی مال میں بھی کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو اجتماعی مال ہے اس میں تو ڈبل ٹرپل سوال ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کا مال ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جو اسٹیٹس ہیں ان کو مینٹین کرنے کی بجائے اس مال کے ساتھ آخرت کا گھر بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔